بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، لہذا آپ نکاح کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو دو رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو آپ عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دو بھائی ہیں، ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، کہ اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں، تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے، کیسے باتیں کرتے، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے، ہر چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی، اس کی تفسیر کو سمجھتی۔ حضور کی جو نجی زندگی تھی ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا
جس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک تھے، صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلی کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ، میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا، سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور مجھے پھر دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، کیونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکی اچھے خان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق بھی ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھی۔ حضور سے کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے گئے ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ ان میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس سے اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کی امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نخرے اور لاڈ اٹھائے اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب نبی خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں، جب نبی صحابہ کا کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 2200 روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ وہ بڑے بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا، کہ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہتر رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری، کس لیے اتری، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے کر آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ دوستوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، کیونکہ اس نکاح میں حکمت بہت تھی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.